فرماتے ہیں کہ دین میں 75% حصہ جو ہے اخلاق، معاملات اور معاشرت ہے۔ ان چیزوں کو بھی سیکھنا ہوگا، ان کو بھی اپنانا ہوگا۔ ہر نبی اچھے اخلاق کے ساتھ مبعوث ہے۔ بلند ترین اخلاق ہمارے نبی علیہ السلام کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ میں مکارم الاخلاق 3 چیزیں ہیں، جو تم کو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تمہیں احسان سے محروم کرے تم اس پر احسان کرو، اور جو رشتہ ناتا توڑے تم رشتہ ناتا جوڑو۔ ایک یہودی عالم نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ نبی آخر زمان کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ کوئی جتنی اس کے ساتھ زیادتی کرے اتنا ہی اس کے آگے بچتے چلے جاتے ہیں۔ تو آزمانے کے لیے انہوں نے ان سے کھجوریں ان کو ادھار دی۔ وقت طے ہو گیا 1 مہینہ یا اتنے وقت کے بعد واپس کرنی ہوگی، تو وہ 2 دن پہلے ہی وہ آ گئے اور آ کے بڑی بدتمیزی سے بولا آپ قریش تو ایسی وعدہ خلافی کرتے ہیں اور پھر ٹال مٹول کرتے ہیں، اپنا قرضہ نہیں اتارتے، ایسی باتیں کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اجازت دے اس کی گردن اتار دو۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے سمجھاتے کہ ان کا قرض وقت پہ واپس کرو، اور اسے سمجھاتے کہ بھئی تم اپنا قرض لینے کے لیے تو معقول طریقہ اختیار کرو۔ اب یوں کرو جتنا اس سے کھجوریں لیے اس سے اتنے 100 کھجوریں زیادہ دے دو۔ جب اس نے اس یہودی کو اس کھجوریں زیادہ دی وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کس لیے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی سے نے فرمایا یہ جو تم نے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اس کے صلہ میں یہ دیے۔ تو اس نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں فلاں میں یہودی عالم ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ایک عالم ہو کر تو نبی سے اتنی زیادتی کر رہا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جتنے ان کے سامنے کوئی زیادتی کرے اتنے اس کے سامنے نرم ہوتے جائیں گے، اس کے اتنے بچتے چلے جائیں گے۔ اس کو آزمانے کے لیے میں نے یہ کیا تھا۔ تو اسی وقت کلمہ پڑھنا کہ دین جو پھیلایا آپ صلی اللہ اپنے مبارک اخلاق سے ہی پھیلایا۔ تو ان اخلاق کو سیکھنا ہوگا، اپنانا ہوگا، پھیلانا ہوگا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی کے صاحبزادے ہیں، تو ان کی ایک باندھی تھی، ابلتی ہوئی ہنڈیا لے کے جا رہی تھی، آگے ایک بچہ آ گیا، وہ ہنڈیا بچے پہ گر گئی، بچہ جھلس گیا، بعد میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ امام صاحب غصے کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی غصے کو پی جانے والی۔ آپ نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لی، اگلا حصہ آیت کا پڑھا ایک دوسرے کو معاف کر جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اسے اگلا حصہ پڑھا ایک دوسرے پہ احسان کرنے والے کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ کہاں غصے کی انتہا تھی، کہاں بالکل ہی ان کو آزاد کر دیا۔ یہ بنے ہوئے لوگ تھے نا، ہم تو مال و اسباب بناتے رہ گئے ہیں جی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بنایا۔ تو یہ اخلاق بھی ہمیں سیکھنے ہوں گے، اپنانے ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے وضو فرما رہے، وضو کا پانی جو گر رہا صحابہ لے لے کر اپنے چہروں پر جسموں پر مل رہے، ایک دوسرے سے لے کر بھی اپنے آپ پہ مل رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے صحابہ سے پوچھا اس طرح کیوں کیا؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ایسے۔ تو فرمایا اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول اور چاہتے ہو کہ یہ بھی تم سے محبت کریں، پھر 3 کام کرو۔ ایک تو جھوٹ نہ بولو، سچائی کو اختیار کرو۔ دوسرا امانت میں خیانت نہ کرنا، اور تیسرا ہمسایوں کے ساتھ دائمی حسن سلوک کرنا۔ یہ نہیں کبھی سلوک کر لیا کبھی نہیں سلوک کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہمسایوں کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے رہے کہ میں سمجھا کہیں وراثت میں بھی ان کو حصہ دار نہ بنا دیں۔ اس لیے بھی ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا ہے۔ اب پھل لاؤ تو چھپا کر لاؤ گھر میں، اور ہمسایوں کے اور پڑوس کے بچوں نے دیکھ لیا پھر ان کے گھر بھی ضرور بھیجو۔ آپ نے گھر میں گوشت پکایا، خوشبو ہمسائے کے گھر تک بھی گئی، اس نے پتہ نہیں کتنا دیر ہوا گوشت نہیں کھایا، تو ایک پیالہ پانی کا زیادہ ڈال کر ایک پیالہ شوربے کا ادھر بھی بھجوا دیا۔ ہمسائے کی اجازت کے بغیر اپنی دیوار اونچی نہ کرو، کہیں اس کی دھوپ چھاؤں نہ متاثر ہو جائے۔ کتنی باتیں ہمیں سکھائی گئی تھیں۔
تو اخلاق، معاملات اور معاشرت کیا ہے؟ رہن سہن کے طریقے، یہ بھی اسلامی ہونے چاہیے۔ آج جو ہیں بچوں کو کافروں کے کپڑے لباس پہنا کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جو ہمارے جان کے دشمن، ہمارے دین کے دشمن ہیں، ان کے لباس، بے دینی ہمارے گھروں میں نا ان بچوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ یہ چند سال پہلے قصور کے دیہات میں گئے ہوئے تھے، ایک گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ دیہات کا ماحول ہے نا، دیکھو کتنوں نے جینز پہنی ہوئی، کتنوں نے پاجامے پہنے یا سلواریں پہنی، اکثریت جینز والوں کی تھی۔ شہر کا ماحول نہیں، دیہات کے ماحول کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی اپنا لباس سنت، مسلمان دور سے ہی پہچانا جائے یہ حضور کا غلام ہے، حضور کا امتی ہے۔ چہرہ مبارک بھی سنت کے مطابق، لباس بھی، رہن سہن بھی، کھانا پینا بھی ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی گزار کر گئے ہیں جی۔ کتنے چھوٹے گھر میں کہ رات کو تہجد کے لیے آپ سے اٹھتے، اماں عائشہ صدیقہ نے پاؤں سکیڑتی تو پھر آپ سجدہ کر پاتے تھے۔ سن 90 ہجری میں جب مسجد نبی کی توسیع کے لیے یہ حجرے گرائے گئے تو بعض مسلمان بہت روئے کہ یہ نشانی قیامت تک مسلمانوں کے لیے رکھنی چاہیے تھی، حضور کس میں گزارا کر کے گئے۔ آج 10 کنال کے گھروں میں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو اس لیے بھی ان چیزوں کو بھی سیکھنا ہوگا۔ حکم ہے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دی جائے، اور بچہ 7 سال کا ہو نماز کے لیے کہو، اور نماز نہ پڑھے 10 سال کا ہو تو مار کر بھی پڑھاؤ۔ نہیں ابھی بالغ نہیں ہوا تو بالغ ہونے پہ ایک دن میں نماز یاد کر لے گا، نماز کے مسائل سیکھ لے گا۔ اس لیے بچپن سے 3 اوقات میں فرمایا بچہ والدین کے کمرے میں ان کی اجازت کے بغیر ہے، صبح فجر سے پہلے، رات عشاء کے بعد اور دوپہر کو۔ ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں، ہم نے ان سیکھا ہی نہیں، نہ اپنایا۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کافروں کے گھروں سے اتنی دور رہو کہ ان کی آگ تمہیں جلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ تو کافروں کی جو معاشرت ہے نا، بے حیائی پر ہے، فضول خرچی پہ ہے، اور اسلام کی جو معاشرت ہے یہ حیا پر ہے، سادگی پہ ہے۔ اور تو بھی ان چیزوں کو بھی سیکھنا ہوگا۔ فضول خرچ کو کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں، بے جا ہے خرچ جس کا شیطان ہے، شیطان کا ہے بھائی، ان المبذرین قرآن میں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہوگا اور بھی اسلامی معاشرت کو اپنانا ہوگا۔ آج تو گھر گھر کافروں کی معاشرت ہمارے گھروں میں گھسی ہوئی ہے، آلہ آ گیا چھوٹا سا، تو کیا کہا کہ بھی اتنی دور ان کی آگ جلتی، یعنی ان کی بے حیائی والی زندگی دیکھو گے کہیں تم اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ اللہ ہی کی رضا کے لیے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ جس عمل میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، کوئی اور جذبہ آ گیا، وہ تو اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو پرکھنا، وجہ عمل اللہ ہی کی رضا ہو۔ اس کا اجر نہ اس کو کہیں مل جائے، اس لیے بھی ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو پرکھنا، یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، وجہ عمل اللہ ہی کی رضا ہو۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا بچے کو پیار کرنے لگے ہو، پہلے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، سوچو میں کیوں کر رہا ہوں پیار، اپنی خواہش کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سنت کو زندہ کرتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے کرتے ہیں۔ تو ہر عمل سے پہلے ہم اپنی نیت کو پرکھیں کہ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، وجہ عمل اللہ ہی کی رضا ہو۔ معاذ بن جبل جب یمن بھیجے گئے تو راستے میں آپ نے اللہ کے نبی عرض کیا تھا کچھ نصیحت ہے فرمایا، تو آپ فرمایا ہر نیک عمل میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص سے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ میں جیسے ریوڑ والے اپنے ریوڑ بڑھاتے رہتے ہیں، اللہ بھی اخلاص والوں کی نیکیاں بڑھا چڑھا کر ان کے اعمال ناموں میں داخل کرتا ہے۔ میں خوشحالی اخلاص والوں کے لیے یہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کی وجہ سے
بڑے بڑے فتنوں کو زائل فرما دیتا ہے۔ بھائی یہ ہدایت کے چراغ ہیں، اخلاص والوں کے پاس بیٹھیں گے تو یہ ان کی روشنی، ان کے نور سے فائدہ اٹھائیں گے، نیک کاموں کو اپنائیں گے، اور بھی ہر عمل کو ان سے سیکھیں گے کہ بھی نیکی کیسے کرنی ہے، کیسے اللہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کافر سے لڑے، اس کو پچھاڑ لیا، جب اس کو قتل کرنے لگے اس نے آپ رضی اللہ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ اس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ وہ کافر بہت حیران ہوا کہ اب تو میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تھا، اب تو آپ مجھے اور بھی بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ تو میں پہلے تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرا غصہ اس میں اب شامل ہو گیا، اب تجھے قتل کرتا اپنی غصہ کی وجہ سے، اس لیے تجھے چھوڑ دیا۔ جس عمل میں اللہ کی رضا نہیں اس عمل کو ہی چھوڑ دیا۔ میں پہلے وہلہ میں جن 3 آدمیوں کا فیصلہ ہوگا قیامت والے دن، ایک سخی ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ ہم نے مال عطا کیا کارگزاری ہے؟ کوئی موقع چھوڑا نہیں خیر کا، ہر موقع پہ میں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں۔ اور تو کہا جائے گا کہ تم نے جو خرچ کیا اس لیے لوگ کہیں بڑا سخی تھا، بڑا فیاض تھا، وہ تو کہا جا چکا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طرح ایک بہادر، ایک شہید کو بلایا جائے گا، اس سے جو انعامات کیے تھے جتائے جائیں گے، اقرار کرے گا ہاں بھی کیا کارگزاری کہ ساری عمر آپ کی راستے میں لڑتا رہا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ میں شہید اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، وہ تو کہا جا چکا ہے۔ اسی طرح ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے 3 دفعہ بے ہوش ہوئے کہ کسی نے اپنا سارا مال لٹا دیا، نیت خراب ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہ ملا، کسی نے اپنی جان لگا دی، جان قربان کر دی، اس کا ملا کچھ نہیں، کسی عالم نے ساری زندگی لگا دی، علم سیکھنے میں لگا دی، ہاں جی علم پھیلانے میں لگا دی، نیت میں گڑبڑ تھی، کچھ بھی نہ ملا۔ اس لیے بھی بہت اہم بات ہے کہ ہم ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو پرکھیں، وجہ عمل اللہ ہی کی رضا۔ اور بھی چھٹی بڑی صرف مسلمان کی یہ دین کا پھیلانے والا ہے، دین کا داعی ہے، ہم آخری نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ اب قیامت تک انسانیت تو آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو یہ نبی والی محنت اب کون کرے گا؟ یہ آخری امت ہی کرے گی۔ اس لیے اللہ نے ایسے الفاظ میں اس امت کی تعریف کی ہے، کسی اور امت کی ایسی تعریف نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا۔ کام کیا ہے تمہارا؟ نیکیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے منع کرنا، اللہ پر ایمان ہے۔ تو بھئی اللہ فرماتے ہیں کہ تم بہترین، اس لیے بہترین کہا کہ تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا۔ سارے دنیا کے انسان ہمارے ذمہ ہیں اور قیامت تک آنے والے انسان ہمارے ذمہ ہیں۔ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا۔ جب تک ساری انسانیت اس دین پہ نہیں آئے گی دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا۔ اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، دنیا میں امن اور سلامتی آئے گا جب اسلام آئے گا۔ حضور رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین، یہ امت بھی عالمی ہے، ہمارے ذمہ ساری انسانیت ہے، سب تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کریں گے اجر عظیم پائیں گے، نہیں کریں گے پوچھ ہوگی، یہ تمہارے ذمہ کام لگایا گیا تھا، ہمارے ذمہ تو ساری انسانیت ہے۔ تو فرمایا کہ تم بہترین، تو تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے کام کیا، نیکیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے منع کرنا۔ نیکیاں جنت میں لے جاتی ہیں، برائیاں جہنم میں لے جاتی ہیں۔ ساری انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جانا، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ روزی کمانا، بچوں کو پالنا، یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جیسے ہمیں وہ نوکر پسند ہے جو تھوڑی دیر میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، زیادہ وقت مالک کے کام کو لگاتا ہے۔
اللہ کو بھی تو وہی بندے پسند ہیں تھوڑی دیر میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں اور زیادہ وقت مالک کے کام کو دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی، اس سے خوبصورت کس کی بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے، کہے کہ عام مسلمانوں میں سے جتنا اس کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں اتنا آدمی وہ کام چھوڑا۔ اور سورہ یوسف میں اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت ہے، اور یہ صرف میرا راستہ نہیں، جتنے میرے متبع ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو ساری کی ساری امت کو اس محنت کے لیے اللہ نے پسند فرمایا۔ یہ صرف علماء کرام کا کام نہیں، پڑھے لکھوں کا کام نہیں، یہ تو بھی ہر اس میں ہر مرد کیا عورت کا سب اس میں شامل ہے۔ تو ہر مسلمان کے ذمے ہے اس کے لیے محنت کرنا کہ دین کے بغیر کامیابی مل نہیں سکتی، نہ دنیا میں آخرت۔ اس لیے اس دین کو پہنچانا ہے آگے، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو بہت زیادہ نقصان کی بات ہے، بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ دیکھو اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، دنیا میں امن اور سلامتی آئے گا جب اسلام آئے گا، اس کے بغیر دنیا میں امن اور سلامتی نہیں آ سکتی۔ آخری حج کے موقع پر 9 ذی الحج اور 10 ہجری اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دی، آج کے دن میں نے تمہارا دین پورا کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ تو قیامت تک کے لیے اب اسلام ہی چلے گا اور اسلام سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ 2 سال پہلے لندن کے ایک چرچ میں عیسائیوں نے کچھ مسلمانوں کو بلایا، ہمیں اسلام کے بارے میں بتاؤ، جہاں اور باتیں بتائیں، یہ بھی بتایا کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں واٹ ڈو یو مین بائی اسلام، میں پیس بھی پہنچوں، تم پر سلامتی ہو۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں دہشت گرد سمجھتے تھے، تم اتنے امن پسند لوگ ہو، ایک دوسرے کو ملتے ہوئے بھی سلامتی کی دعوت دے، سلامتی کی دعائیں کرتے ہوئے۔ تو بات یہ نہ ہم نے اس دین پہ عمل کیا، نہ ان کو پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسلام نہیں آئے گا دنیا میں امن قائم ہو نہیں سکتا۔ جو آج حالات انڈیا پاکستان کے ہیں نا کہ اتنے خطرناک اسلحے تیار کر دیے، اپنی تباہی کے انتظامات ہم نے خود ہی کیے ہوئے ہیں۔ ایک شہر کے لیے ایک بم کافی ہے، اور ایک بم چل جائے سارا ملک و شہر کو سنبھال نہیں سکے گا۔ تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ غیروں کے پاس تو یہ سچا دین نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہم ان کو بتاتے نہیں۔ تو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دیں، ہم چاہیں تمہارے قدموں سے عذاب کو نکال دیں، ہم چاہیں تمہیں فرقے بنا کر آپس میں لڑا دیں، تمہیں لڑائی کا مزہ چکھا دیں۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ ساری دنیا میں یہی ماحول کہاں نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر روانہ کیا، 3 امیر بنا دیے، تیسرے نمبر پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ دل میں آئی، جمعہ کا دن ہے تو میں ٹھہر جاتا ہوں جمعے کی نماز مسجد نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھ کر، اور شام تک میں اپنے لشکر میں جا ملوں گا۔ جمعے کے بعد اللہ کے نبی سے نگاہ پڑ گئی، پوچھا عبداللہ آپ کو تم صبح روانہ کر چکے؟ عرض کیا کہ صرف اسی مقصد کے لیے رکا ہوں، اور کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، اسی غرض سے کہ شاید، اور تھی بھی وہ آخری نماز۔ تو آپ سے فرمایا اور کہا کہ میری سواری بڑی تیز ہے، شام تک میں اپنے لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ آدھے دن۔ تو فرمایا اب تم ان سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہو۔ اور فرمایا ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے کی دنیا مافیہا سے افضل ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ رہ گئے، جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ کے نبی سے ان سے بائیکاٹ کروا دیا گیا، 50 دن تک ان سے بول چال لین دین سب کچھ بند کرا دیا۔ ان میں سے ایک صحابی کو ایک کافر بادشاہ نے رکا بھیجا، پتہ لگا آپ کے نبی آپ پر بہت زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کا، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کا بہت اکرام کریں گے، عزت کریں گے۔ اب وہ تو ایمان والے تھے نا، وہ رکا جا کے تندور میں ڈالا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب تو کافر بھی ہمارے بارے میں طمع کرنے لگے، اب تو ہمیں معاف کر دیا جائے۔
اللہ کے نبی ہمارا یہ فیصلہ اوپر سے آئے گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جب اس کام سے پیچھے ہٹو گے کافر طمع کریں گے تمہارے بارے میں، کیسے یہ دین سے پھسل جائیں، کیسے دین سے ہٹ جائیں۔ ہمیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں، اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، مسلمان نہ رہے۔ اور دیکھو یہ کام نہیں کریں گے نا تو اللہ کی پکڑ ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم پر محنت کرتے رہے۔ اور عراق میں ایک شہر ہے موصل، وہاں کے قریب 99 بستی تھی، 1 لاکھ کی بالغ مردوں کی آبادی 1 لاکھ کی، باقی بچیاں اس سے علاوہ تھیں۔ آپ ان پر محنت، لیکن قوم اس طرف آتی نہیں، حتیٰ کہ صبح شام آسمان کے کناروں پر آگ نظر آنی شروع ہو گئی۔ تو کہا اب تو باز آ جاؤ، اب تو اللہ کے احکامات کو اپنا لو، اب تو عذاب بھی نظر آ رہا ہے، لیکن قوم پھر بھی اس طرف نہیں آئی، حتیٰ کہ ٹھٹا مذاق، تمہارا عذاب لے آؤ ہم پر۔ اللہ کے یونس علیہ السلام سے درخواست کی، یہ تو مانتے نہیں، آپ عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں جلدی نہیں کرتے، لیکن آپ بد دل ہو گئے اس بات سے، سوچا اب اس قوم کو چھوڑ دیں، کہیں اور جا کے محنت کریں گے دین کی۔ ان کو چھوڑ کر چل پڑے، ایک بیوی 2 بچے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک نہر آ گئی تو ایک بچے کو موڑے پر چڑھا رکھا، نہر پر ان کو چھوڑ کر آتا ہوں اور آ کے تم دونوں کو پھر لے جاتا ہوں۔ جب اس نہر کے کنارے کے قریب پہنچے، پاؤں پھسلا، بچہ ہاتھ سے نکل نہر میں بہہ گیا۔ اب اس طرف جا کر دیکھتے ہیں تو بھی ایک شیر آیا، دوسرے بچے کو کھا کے لے گیا۔ پھر 2 آدمی آئے، ان کی بیوی کو بھی لے گئے، اور کر کچھ نہیں سکتے، بڑی مشکل سے وہ نہر پار کی تھی۔ اور پھر بددلی اتنی تھی کہ سمندر کی طرف پھر چل گئی۔ وہاں جہاز کھڑا، جہاز پہ سوار ہو گئے کہ اب کسی دوسرے ملک میں جا کے تبلیغ کریں گے، یہاں نہیں کریں گے۔ اللہ کو یہ جانا پسند نہیں تھا، وہ جہاز بھنور میں پھنس گیا۔ ملاح نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ حالات کب آتے ہیں؟ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام فرمایا کہ وہ میں ہی غلام ہوں اللہ کا، اپنے کام سے بھاگا ہوا۔ ان کا نورانی چہرہ دیکھا، نہیں تم نہیں ہو سکتے۔ پورا ڈالا، 1 دفعہ، دوسری دفعہ، 3، نام انہیں کا نکلے۔ پھر بھی وہ تیار، پھر یونس علیہ السلام خود ہی مچھلی اپنا سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا لے لو اس کا۔ 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر وہاں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور میں آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں ہی ظالم ہوں بس۔ جب اس طرح پکارا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اس کو کنارے پہ چھوڑ اگل دو، تو مچھلی گئی کنارے پہ، اگل دیا۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر ہمیں اس طرح نہ پکارتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت والے دن مچھلی کے پیٹ سے اٹھائے جاتے۔ آج ہم کہتے ہیں ذکر سے کیا ہوتا ہے، تلاوت سے کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتے اس طرح ہمیں نہ پکارتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ۔ تو کھال گل چکی تھی، مچھلی اگل گئی کنارے پہ، کدو کی بیل ہوگی، اس نے آپ پہ چھاؤں کر دی، ہرنی صبح شام آ کے دودھ پلاتی۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے چل پڑے اپنی بستی کی طرف۔ جب نہر پار کی دیکھا کچھ لوگ ہیں، ایک بیٹا ان کا ان کے ساتھ ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کہا ہاں یہ نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا، ہم نے اس کو نکال لیا تھا، اور میرا ایک بیٹا اور بھی تھا، اس کو شیر اٹھا کے لے وہ فلاں بستی والوں کے پاس ہے، انہوں نے شیر سے اس کو بچا لیا تھا۔ اس بستی میں چلے گئے، وہاں دوسرا بچہ مل گیا، 2 آدمی آئے، ان کی بیوی کو چھوڑ گئے۔ تم کون ہو؟ ہم فرشتے ہیں، اللہ نے پہلے حکم دیا تھا اس کی بیوی کو لے آؤ، ہم لے گیا، اب حکم دیا چھوڑ کر آؤ۔ سوچنے کی بات ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ جیسے جیسے اپنے کام سے دور ہو رہے ہیں حالات سخت سے سخت بنتے جا رہے ہیں، اور جیسے ابھی کام کی طرف جا رہے ہیں، ابھی اپنی بستی میں پہنچے نہیں، اللہ نے پہلے ہی سارے حالات ٹھیک کر دیے۔ یونس علیہ السلام اپنی طاقت سے نکل سکتے تھے مچھلی کے پیٹ سے، جن حالات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ہم بھی اپنی طاقت سے نہیں نکل سکتے۔ یہ حالات ہم پر اللہ نے مسلط کیے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، اپنے کام پر آ جاؤ، اللہ یہ سارے حالات کو ٹھیک کر دے۔ اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہے، زندگی کا مقصد بنانے کے، اس کو کون کون تیار ہے؟ سارے نیت کرو بھی۔